نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے، ایک درخواست ہے کہ آپ میری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا اور اس کا کوئی بھی حصہ اسکپ مت کیجیے گا، کیونکہ بعد میں دوبارہ پوچھنے سے بہتر ہے کہ جو وظائف آپ کو میں بتاتی ہوں اور جو تفسیر بیان کرتی ہوں آپ اس کو ایک دفعہ غور سے سن لیجئے، تو انشاءاللہ آپ کو دوبارہ پوچھنے کی ضرورت نہیں رہے گی اور آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو قرآن کو سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پچھلے سبق میں ہم نے آیت نمبر 1 اور 2 کا ترجمہ اور تفسیر کی تھی اور میں نے آپ کو چند وظائف وغیرہ شیئر کیے تھے آپ کے ساتھ۔ اس سبق میں ہم آیت نمبر 3 اور 4 کا ترجمہ اور تفسیر کریں گے اور اینڈ پہ پھر میں آپ کو وظائف وغیرہ بھی بتاؤں گی۔ سب سے پہلے ہے مالکی یوم الدین۔ مالکی مالک، یوم دن کا، الدینی روز جزا کا، یعنی روز جزا کا مالک۔ مالک یوم الدین روز جزا یعنی آخرت کا بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اب اس کی تفسیر یہ ہے کہ مالک کا مطلب یہ ہے کہ بادشاہ۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ تو پوری کائنات کا حقیقی سرپرست اور مالک ہے، روز جزا کا بھی مالک ہے۔ اب یہاں یہ سوال ہے کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ دنیا اور آخرت پوری کائنات کا مالک ہے تو پھر اس آیت میں روز جزا کی تخصیص کیوں کی گئی ہے، یعنی اس کی طرف خاص طور پہ کیوں کہا گیا ہے کہ آخرت کا مالک ہے؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا میں مجازی مالک بھی ہوتے ہیں، یعنی ظاہری طور پر مالک، جیسے کوئی کسی دکان کا مالک ہے، کوئی کسی گھر کی ملکیت رکھتا ہے اور بہت سے لوگوں کے پاس روپیہ پیسہ ہوتا ہے، کوئی اولاد کا مالک ہے، بیٹوں کا، بیٹیوں کا، تو یہ ظاہری اور مجازی ملکیت ہے۔ اور عام طور پر ملکیت دنیا میں کسی نہ کسی کے پاس ضرور ہوتی ہے اور کسی نہ کسی چیز کی ملکیت موجود ہے، مگر آخرت میں ملکیت صرف اور صرف اللہ تبارک تعالیٰ کی ہوگی۔ آخرت میں نہ کسی کے پاس جائیداد ہوگی، نہ مال ہوگا، نہ دولت، اور کوئی ظاہری ملکیت جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ ویسے تو اللہ تبارک تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کا مالک ہے، مگر خاص طور پر آخرت کے دن کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، ذکر کیا گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آخرت میں سارے دعوے اور ساری ملکیت جو ہے دنیا داری کی وہ سب ختم ہو جائے گا۔ آخرت میں بادشاہ صرف اللہ تبارک تعالیٰ ہوگا اور اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے گا، سورۃ مومن میں ہے، پارہ نمبر 24، اور اس میں اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، کہ آج کے دن بادشاہی کس کی ہے، آج کس کی بادشاہی ہے، کس کی ملکیت ہے، للہ الواحد القہار، اس وقت بادشاہی تو صرف ایک اللہ ہی کی ہوگی۔ تو ظاہری ملکیت بھی اور مجازی ملکیت بھی سب کچھ ختم ہو جائے گا اور اللہ کے سوا اور کوئی مالک نہیں ہوگا۔ اور سورۃ انفطار میں بھی پارہ نمبر 30 میں آیت نمبر 19 میں ہے کہ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، کہ اس دن کسی کو کسی کے لیے کچھ اختیار نہیں ہوگا، والامر یومئذ للہ، کہ اس دن اختیار، حکم جو ہے وہ صرف اللہ تبارک تعالیٰ کا چلے گا۔ تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ کوئی اس کو مجبور نہیں کرنے والا ہوگا اور نہ ہی کوئی کر سکتا ہے، وہ خود مالک ہے، جس کو چاہے گا عطا کرے گا۔ اگر کسی کو جنت دینی ہے تو وہ کسی کی سفارش اور دباؤ کے تحت نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ جزا اور سزا کا فیصلہ خود ہی فرمائے گا۔ اس دن وہ خود انصاف کرے گا، ہر اچھائی کا بدلہ اور برائی کا بدلہ پورا پورا عطا فرمائے گا۔ اس دن کا مالک جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ ہے۔
تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک روایت ہے کہ قیامت کے دن زمین اور آسمان اللہ تبارک تعالیٰ کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوں گے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ایک آواز لگائے گا، ان المالک، کہ آج میں بادشاہ ہوں۔ این المالک الارض، کہاں ہیں وہ دنیا کے بادشاہ؟ این الجبار و این المتکبر، این المتکبر، کہاں ہیں وہ لوگ جو جبر کرتے تھے، اور کہاں ہیں وہ لوگ جو دنیا میں تکبر کرتے تھے؟ اس دن ہر چیز اپنے رب کے سامنے سر جھکائے کھڑی ہوگی۔ قیامت کا دن جو ہے وہ 50,000 سال پر مشتمل ہوگا، اور اس دن کا فیصلہ جو ہے وہ اٹل ہوگا۔ اس دن کے بعد کوئی دن نہیں آئے گا، اور اس فیصلے کے بعد کوئی فیصلہ نہیں ہوگا، نہ کوئی عدالت لگائی جائے گی، اور اس دن کسی پر ظلم نہیں ہوگا، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی۔ دنیا میں جن پر ظلم ہوا ہے، جن کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، جبر ہوا ہے، اور جنہوں نے صبر کیا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے دن ان کو پورا اجر عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ ہر پوری کائنات کا اور آخرت کا مالک جو ہے، مالک یوم الدین ہے۔ ایاک، ہم تیری ہی، نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں، ایاک، تیری ہی، نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک، اور تجھ ہی سے، نستعین، ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ ایاک نعبدو و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اب ایک روایت ہے کہ سالم بن عمر جو تھے وہ ہشام بن عبد الملک بیت اللہ کا طواف فرما رہے تھے، تو ہشام نے کہا کہ سالم کوئی ضرورت ہے تو بتاؤ، تو کہنے لگے کہ اللہ کے گھر میں آ کر اللہ کو نہ بتاؤں اور تجھے بتاؤں، کتنے شرم کی بات ہے۔ تو یہ سن کر ہشام چپ ہو گیا۔ ہشام بادشاہ تھا بنو امیہ کا۔ تو جب وہ دونوں باہر نکلے تو ہشام نے کہا، اب تو بتائیے اگر کوئی ضرورت ہے تو۔ سالم بن عبداللہ بن عمر جو ہیں وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے تھے، تو وہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ کیا بتاؤں، دنیا کی یا آخرت کی؟ تو اب ہشام ہے وہ کہنے لگے کہ دنیا کی بتائیں، آخرت کی میں کیا پوری کروں گا؟ تو حضرت جو سالم بن عبداللہ بن عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ دنیا تو میں نے کبھی اس رب سے نہیں مانگی جو پوری کائنات کا مالک ہے، تو تجھ سے کیا مانگوں گا؟ دنیا اور آخرت ہر چیز اللہ تبارک تعالیٰ سے مانگنی چاہیے۔ ایک روایت ہے کہ سارے آسمانی کلاموں کا جو خلاصہ ہے وہ قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید کا خلاصہ جو ہے وہ سورۃ فاتحہ ہے، اور سورۃ فاتحہ جو ہے اس کا خلاصہ جو ہے، اس کا نچوڑ جو ہے وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہے۔ تو قرآن ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اب آیت کے پہلے حصے میں جو شرک ہے اس سے بیزاری کا اعلان کیا گیا ہے۔ بندہ ڈائریکٹ اللہ تبارک تعالیٰ سے مخاطب ہے کہ اے اللہ، میں اور کسی کی عبادت نہیں کرتا اور نہ ہی کروں گا، اور میں کسی اور کے آگے نہیں جھکتا، یعنی کہ ڈائریکٹ کہتا ہے کہ میں کسی اور کی نہ عبادت کرتا ہوں اور نہ ہی میں کسی اور کو رب مانتا ہوں، اسی لیے تو میں تیرے سامنے کھڑا ہوں، تیری بندگی کا اقرار کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے جو بندہ ہے وہ جھک جاتا ہے گھٹنوں کے بل، اور ناک اور پیشانی سجدے میں رکھ کر اپنا غرور، اپنی انا جو ہے وہ ختم کر دیتا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے کہتا ہے، عرض کرتا ہے، یا اللہ، ہم کسی سے نہیں ڈرتے اور ہم کسی پر امید بھی نہیں رکھتے، ہم تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے اور نہ ہی کریں گے، اور ہم تیرے سوا کسی کو اپنا پروردگار نہیں مانتے۔ اب رب اس میں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ اگر مدد جو ہے وہ صرف اللہ تبارک تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، تو پھر یہ لوگ جو ہیں وہ کیوں مانگتے ہیں دوستوں سے، ادھر ادھر سے؟ تو اس کا یہ ہے کہ مدد جو ہے وہ کارساز سمجھ کر مانگی جاتی ہے، یعنی کہ
ظاہری طور پر جب کوئی سبب نہیں نظر آتا تو کسی کی کوئی گاڑی خراب ہو جاتی ہے، کسی کے پاس کوئی چیز مشین وغیرہ نہیں ہوتی، یا پھر کسی کی کوئی ظاہری طور پر کوئی ضرورت ہوتی ہے تو اس کو پورا کرنے کے لیے وہ کسی دوست کی، رشتہ دار کی مدد طلب کرتا ہے، تو اس کو امداد باہمی کہتے ہیں، ظاہری امداد۔ اب یہ امداد جو ہے یہ حقیقی مدد میں تو نہیں آتی، حقیقی جیسے کہ اگر کسی کے پاس اولاد نہیں ہے یا تو وہ اگر دنیا داری کے لوگوں سے مانگیں گے تو وہ شرک ہو جائے گا، تو مدد صرف اللہ تبارک تعالیٰ سے مانگی جاتی ہے، حقیقی مدد، اور جو ظاہری اور باہمی امداد ہے وہ تو پھر دنیا کے ساتھ ہے۔ میرے ساتھیوں، اللہ کے ہو جاؤ، اللہ ہی سے مدد طلب کرو، اس کی حدود کی حفاظت کرو اور شرک مت کرو، جو مل جائے اس پر شکر ادا کرو اور جو نہیں ملا اس پر صبر کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو جب ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ مدد کے اسباب خود ہی پیدا فرما دیتے ہیں۔ تو سورۃ ہود کی ایک آیت نمبر 123 میں ہے کہ فَاعْبُدُوهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، کہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور اسی پر بھروسہ کرو، اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ تو یہاں میں آپ کو ایک وظیفہ بتاتی ہوں ایاک نعبد و ایاک نستعین کا، کہ سب سے پہلے آپ لوگوں نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد ایک تسبیح ایاک نعبد و ایاک نستعین کی پڑھیں، کسی بھی وقت دن میں جب بھی آپ کو ٹائم ملے باوضو ہو کر، اور اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، ایک تسبیح سورۃ اس کی ایاک نعبد و ایاک نستعین کی پڑھیں، اور گڑ گڑا کر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر اپنی حاجت کے لیے دعا مانگیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ انشاءاللہ ضرور قبول فرمائے گا، اور آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت کے صدقے آپ کی تقدیر کیسے بدل دی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں سورۃ فاتحہ اور کی ان آیات کے اسرار و رموز اور فضائل و برکات سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری زندگیوں کو دین اسلام کا چلتا پھرتا عملی نمونہ بنا دیں۔ اس کلام کے بیان کرنے میں اگر کوئی غلطی یا کوتاہی ہو گئی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور نیکی کی اس کاوش کو قبول فرمائے، آمین۔ آپ تمام ساتھیوں سے درخواست ہے کہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اس علم کو جتنا ہو سکے شیئر کریں، کیونکہ نیکی کی بات پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ناگہانی آفات سے محفوظ فرمائے، آمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔